رکھ کر مکے والے شرک کرتے تھے، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فکر مند ہوتے کہ یہ تو ہمارے رب، ہمارے خالق، ہمارے مالک ہو ہی نہیں سکتے، اور سچے خالق کی تڑپ میں معلومات کے لیے وہ غار ہرا میں چلے جاتے ہیں۔ اور یہ شاعر بڑی خوبی سے کہتے ہیں، اتر کر ہرا سے، جب پیغام ملا اللہ کی طرف سے وحی آئی، اتر کر ہرا سے سوء قوم آیا۔ سوء قوم، پوری قوم کا ڈاکٹر آیا، پوری قوم کا علاج کرنے والا آیا۔ جیسے ہی نبوت ملی تو آج ساری انسانیت کے ڈاکٹر بنا دیے گئے۔ اتر کر ہرا سے سوء قوم آیا اور ساتھ میں اپنے، اور اب اس بار جب آپ اترے ہیں غار ہرا سے نبوت ملنے کے بعد، غار ہرا میں کئی بار جا کر بیٹھتے تھے، لیکن نبوت ملنے کے بعد جب آپ اترے ہیں تو اس بار خالی ہاتھ نہیں اترے۔ اتر کر ہرا سے سوء قوم آیا اور ساتھ میں اپنے نسخے کیمیا بھی لایا۔ ایک ایسا نسخہ لایا جو تمام بیماریوں، تمام مشکلات، تمام پریشانیوں کا حل ہے۔ اتر کر ہرا سے سوء قوم آیا اور ساتھ میں اپنے نسخے کیمیا بھی لایا۔ اور شاعر کہتے ہیں، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی۔ بجلی کا کڑکا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ بجلی جب چمکتی ہے تو سورج کی طرح 6 گھنٹے 7 گھنٹے آسمان پر روشنی نہیں دیتی، ایک جھلک دیتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حیات کا جائزہ لیں تو آپ پچھلے انبیاء کے مقابلے میں بہت کم وقت کے لیے نبوت کا کام انجام دیے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے خود گواہی دی کہ وہ 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، لیکن ان کے مقابلے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 22 سے 23 سال کی نبوت ملی۔ تو شاعر پورے پچھلے انبیاء کی زندگی جو نبوت میں گزری ہے، ان کے جو سال زندگی میں گزرے ہیں، اس کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے جو سال ہیں، ان کی مثال بجلی کے کڑکے کی طرح ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں، اتر کر ہرا سے سوء قوم آیا اور ساتھ میں اپنے ایک نسخے کیمیا بھی لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھے یا صوت ہادی۔ کیا تھے وہ؟ بجلی کا ایک کڑکا تھے یا ہدایت دینے والے کی ایک آواز سے، یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ میں اس شعر کو بدل کر کہتا ہوں کہ میرے نبی نے صرف عرب کی زمین نہیں ہلائی، سارے جہاں کی زمین ہلا دی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس شعر کو اگر میں پلٹ دوں، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، جہاں کی زمین جس نے ساری ہلا دی، جو نہ تھے خود راہ پر۔ اب یہ صحابہ کی تعریف میں ہے۔ صحابہ کے بارے میں کئی لوگ جانتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے پہلے یہ صحابہ ایسے حالات میں تھے کہ ان میں سے کئی جرم اور کئی گناہوں میں ملوث تھے۔ عرب اس زمین پر اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کر لیتے، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے، ان کے پاس عورتوں کا کوئی پاس و لحاظ نہ تھا، قتل و غارت گری میں ملوث تھے۔ اس حد تک کہ تھامس کیرلائل ایک انگریز مورخ ہے اور بڑا مشہور مورخ ہے، اس نے ایک کتاب لکھی، ہیروز اینڈ دا ہیرو ورشپ، اور اس کتاب میں یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کے پہلے عربستان میں جو لوگ رہتے تھے، ان کے بارے میں سکندر اعظم، الیگزینڈر دا گریٹ، جولیس سیزر جو رومی بڑا بادشاہ تھا، ان لوگوں نے کبھی ان عربوں پر حکومت کرنے کی خواہش ہی نہیں کی، کیونکہ ان کی نظر میں یہ عرب انسانوں کے بیچ کا کچرا مانے جاتے تھے، جن کے اوپر یہ لوگ حکومت کرنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ تو شاعر بڑی خوبی سے کہتے ہیں، ایسے عربوں کے بارے میں جو چور تھے، ڈاکو تھے، زانی تھے، قاتل تھے، شرابی تھے، دھوکے باز تھے، سود خور تھے، بت پرست تھے، بیٹیوں کو قتل کرنے والے تھے، عورتوں کا لحاظ نہیں کرنے والے، سوتیلی ماؤں سے شادیاں کرنے والے، ان کے بارے میں شاعر کہتے ہیں، پہلے تو نبی کا تعارف، وہ بجلی کا کڑکا تھے یا صوت ہادی، جہاں کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اب صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں، جو نہ تھے خود راہ پر، وہ تو خود راہ پر ہی نہیں تھے،
جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے رہبر ہو گئے، کہ آج ہم ان کا نام لیتے ہیں تو بغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہیں لیتے۔ آج آپ کے اور میرے لیے یہ صحابہ مثال بن گئے ہیں زندگیوں کے ہمارے، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے۔ یہ کارنامہ کس کے حوالے ہوتا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ شاعر اس کے بعد کہتے ہیں جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے رہبر ہو گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، کہ ایک مردہ قوم کو ہمارے نبی کی جیسے ہی نظر پڑی، وہ مردہ قوم تا قیامت آنے والی انسانیت کے لیے ڈاکٹر بن گئے۔ آج کا میرا جو عنوان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عالمی پیغام، اس عنوان کو اگر میں بیان کروں تو میری اور ہم سب مومنوں کی ماں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ مشہور جواب اس پیارے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس نے ام المومنین سے ایک بار دریافت کیا کہ اے میری ماں، اے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ذرا ہمیں بتائیے کہ ہمارے نبی کی سیرت کیا تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی؟ اور آپ نے اس سوال کے جواب میں فوراً فرمایا اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا آپ قرآن مجید نہیں پڑھتے؟ اس میں ہی پورا جواب تھا کہ اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو مکمل قرآن پر عمل کرنے کا سر تا پا اگر کوئی کردار اس کائنات میں ہے تو وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عالمی پیغام میرے نبی کا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جواب میں یہ مکمل قرآن ساری انسانیت کے لیے عالمی پیغام ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وقت اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ میں طویل تقریر کروں، میں آج کی اپنی اس نشست کو آپ لوگوں کے سامنے 11 نکات بتاتے ہوئے سمیٹنا چاہتا ہوں۔ ایسے 11 پوائنٹس، ایسے 11 نکات جن میں کہ 5 آپ لوگ تقریباً کم سے کم اردو زبان یا اپنی مادری زبان میں بخوبی سے یاد کر چکے ہیں، اور باقی کے جو 6 ہیں ان کو آپ لوگوں نے الگ الگ طریقے سے کئی بار سنا ہوگا، لیکن اس کے بارے میں جو خوشخبری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے اس کو سناتے ہوئے یہ 11 پوائنٹس میں آج اپنی تقریر کو میں مکمل کر دوں گا انشاءاللہ۔ 6 پوائنٹ ایک الگ حدیث میں ہے اور 5 پوائنٹ ایک الگ حدیث میں ہے، یعنی 6 نکات ایک حدیث شریف میں بیان ہے اور 5 نکات ایک الگ حدیث شریف میں بیان ہے۔ تو سب سے پہلے وہ 6 نکات جو عالمی پیغام ہے، چاہے اس پر مسلمان عمل کرے یا غیر مسلمان عمل کرے، اس کی کامیابی انشاءاللہ اس دنیا میں یقینی ہے، اور اگر وہ مسلمان ہو کر عمل کرے تو اس کے لیے تو بڑی خوشخبری سنائی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم میں سے جتنے مسلمان یہاں پر موجود ہیں، جتنے مسلمان ساری دنیا میں موجود ہیں، جنہوں نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہے، کوئی ہم میں سے ایسا ہو سکتا ہے جس کی یہ خواہش نہ ہو کہ میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہیں کہ اے اللہ، یہ جو میرا فلاں امتی ہے، یہ جو میرا فلاں ابن فلاں ہے، فلاں کا بیٹا فلاں ہے، یہ جو فلاں بنت فلاں ہے، یہ جو فلاں کی بیٹی فلاں ہے، اے اللہ ان کو میں اپنے ساتھ جنت میں لے جانا پسند کرتا ہوں، میں لے جانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ چھوڑ دیجئے۔ کیا آپ لوگ چاہتے ہیں ان میں ہو جائیں؟ تھوڑا زور سے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے جس کسی نے 6 چیزوں پر عمل کرنے کا وعدہ کیا اور عمل کیا، کتنے چیزیں؟ تم میں سے جس کسی نے 6 چیزوں پر وعدہ کرنے کا وعدہ کیا اور عمل کیا اپنی زندگی میں اس کو جنت میں اپنے ساتھ لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیا آپ لوگ چاہیں گے انشاءاللہ؟ اللہ ہم سب سننے والوں کو اور کہنے والوں کو عمل کی توفیق دے دے، اسے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب بھی تم لوگ، پہلا نقطہ، پہلا پوائنٹ، جب بھی تم لوگ بات کرو سچی بات کرو، بات کرو تو سچی بات کرو۔ اب ہم لوگ سوچتے ہوں گے، ارے یار یہ تو بڑا چھوٹا پوائنٹ ہے، جب بات کرو تو سچی بات کرو، اس میں بڑا مسئلہ ہی کیا ہے؟ سچی بات سے مراد
یہ نہیں ہے کہ جب آپ سے پوچھا جائے واٹ از یور فادرس نیم تو جو سچی بات ہے وہ بتا دی، مدرس نیم میں سچی بات بتا دی، اور باقی کا آپ کیا ہیں، میں تو قرآن و سنت پر چلنے والا مسلمان ہوں، یہ سب خور والی نہیں۔ سچی بات سے مراد ہے معاملت داری کے جب باتیں آ جائیں اس میں بالکل سیدھے سیدھے رہو، زبان کی چالاکی سے کسی کو گھمانے مت جاؤ، کسی کو پھرانے مت جاؤ، کسی کو چکنے دینے مت جاؤ، کسی بات کو گھما پھرا کر ہوشیاری سے اپنا نقطہ منانے مت جاؤ، سیدھی سیدھی بات کرو۔ اور جو جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، جو نکاح کا خطبہ ہوتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے میں خطبہ پڑھتے تھے، نکاح کے وقت خطبہ پڑھتے تھے، قرآن کے 3 مقامات کی آیات خطبہ مسنونہ میں ہمیشہ شامل کرتے، یہاں تک کہ بعض وقت جنازہ لایا جاتا تو جنازے پر بھی یہ آیتیں پڑھتے، بعض وقت قبرستان میں دفنانے کے بعد جب صحابہ کو تلقین کرتے میت کے بارے میں خبر کے پاس سے ہٹنے کے بعد تو یہ 3 آیتیں اس میں بھی تلاوت کرتے، بڑی مشہور 3 آیتیں۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 102 ایک ہے اس میں کی، سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 1، اور سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 70 اور آیت نمبر 71۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 میں اللہ تعالیٰ نے بھی یہی حکم دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور جب کبھی تم کوئی گفتگو کرو، کوئی بات چیت کرو تو صاف سیدھی بات چیت کرو۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ اچھا اس کو سمجھاتا ہوں، ہمارے پاس سب سے زیادہ خطرناک ٹیڑھ مروڑ کے کام کرتے باتیں۔ نوجوان بچے کا رشتہ بچی کے لیے بھیج رہے ہیں، تنخواہ 3000 رہتی، 30,000 لکھتے اس سے، انہیں کہتا چپراسی مینیجر لکھتے۔ بچی والے کیا کرتے ہیں، بچی میں اگر کوئی بیماری ہے تو چھپاتے، اے جان دے شوہر بعد میں خرچہ کر کے صحیح کرتا۔ نہیں سمجھے ابھی بھی؟ آپ لوگ ایسا خاموش بیٹھ کے تمہیں کو مزہ نہیں آتا بیان کرنے کا، سمجھ گئے؟ ایسے جتنے بھی پیامات بھیجے تھے واپس منگو، صحیح کرو کریکشن کر کے۔ قولوا قولا سدیدا، صاف سیدھی بات کرو، چپراسی ہے تو چپراسی ہی بتاؤ، 3000 کی تنخواہ ہے تو 30,000 مت کرو، ایک زیرو بڑھا کے، بعد میں معافی چاہتا ہوں زیرو غلطی سے بڑھ گیا نہ تو بولو، اس میں 3 کو 3 ہی رہنے دو، صاف سیدھی بات کرو۔ دکان کے اوپر معاملت داری کرتے ہیں، جو چیز بیچ رہے ہیں اس کی خامی نہیں بتاتے، اسے پھراتے۔ ہر شخص اپنے کاروبار کو سب سے بہتر بتا کر بیچتا ہے جبکہ اس کو خود معلوم ہے کہ وہ بہتر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، صاف سیدھی بات کرو۔ آپ جانتے ہیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو کیا دینے والے ہیں؟ آپ اندازہ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ اس کے بعد کیا کہتے ہیں آیت میں۔ قولوا قولا سدیدا، صاف سیدھی بات کرو، یصلح لکم اعمالکم، اگر تم صاف سیدھی بات کرو گے تو تم جو بھی معاملہ کر رہے ہو اس معاملے کو اللہ تمہاری طرف سے پورا کر دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ تم ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہو، تمہیں وہ پسند ہے، تمہارے گھر والوں کو پسند ہے، وہ بڑی خوبصورت ہے، تمہیں دکھنے میں بڑی خوبصورت ہے، اگر تم 3000 لکھتے ہو تو اس سے شادی نہیں ہو سکتی، 30,000 پر ہو سکتی ہے۔ تم نے 30,000 لکھ دیا، ہو سکتا ہے کہ شادی کے بعد تم زندگی بھر پچھتاؤ کہ میں نے اس سے کیوں شادی کیا، یہ تو بالکل ہی دیندار نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ لڑکی کو کوئی لڑکا پسند آ جائے اور اس نے لڑکی نے خود کے بارے میں غلط بیانی کر دی، یہ سوچ کر کہ اس سے کسی طرح میری شادی ہو جائے، لڑکی کے گھر والوں نے کوئی غلط بیانی کر دی کہ کسی طرح اس نوجوان سے شادی ہو جائے، شادی ہونے کے بعد زندگی بھر بچی کو پچھتانا پڑے گا کہ بہتر تھا میں کنواری رہتی اسی طرح مر جاتی بجائے اس کمبخت سے میری شادی ہو۔ جو بے دیندار ہے، شرابی ہے، عیاش ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تمہاری پسند کے مطابق ہو سکتا ہے کہ رشتہ نہ ہو، لیکن وہ جو نہیں ہوگا یہ اللہ تمہیں آنے والی زندگی کے لیے بچا لے گا۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے معاملے تمہارے لیے طے کرے گا۔ اور یہیں پر اللہ تعالیٰ ختم نہیں کرتے ہیں، صاف سیدھی بات کرنے کا انعام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تمہارا معاملہ اللہ پورا کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ آپ جانتے ہیں گناہ معاف ہو جانا کتنی بڑی نعمت ہے قیامت میں؟ جنت میں جانا بڑی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ تھوڑا زور سے۔
ہے نا؟ جنت میں جانا بڑی نعمت ہے، لیکن جنت میں جانے کے قیامت کے دن دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ جنت میں جانے کا یہ ہے کہ میدان محشر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ پیچھے چلے جائیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ویا دوزخ کے رستے سے ہوتے ہوئے آئیں۔ کس طریقے سے جانا چاہیں گے؟ سیدھا نبی اور صحابہ کے ساتھ جانا چاہیں گے تو اس کے لیے لازم ہے کہ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا تاکہ تم جنت میں جہنم کے راستے سے نہ جاؤ بلکہ میدان محشر سے میرے نبی اور صحابہ کے ساتھ چلے جاؤ۔ یہ نعمت ہے اللہ کی، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں صاف سیدھی بات کرو۔ یہ پہلا نقطہ، تم اس کے پابند ہو جاؤ، میں تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی ضمانت دیتے ہیں، قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فمن یطع اللہ ورسولہ، تم میں سے جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی فقد فاز فوزا عظیما، تو دراصل اصل کامیاب تو وہی شخص ہوا۔ یہی اصل کامیابی ہے کہ تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اگرچہ کہ تمہیں دنیا میں کچھ نقصان اٹھا لینا پڑے، لیکن آخرت میں کامیاب کر دیے جاؤ گے انشاءاللہ۔ یہ پہلا نقطہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا نقطہ، جب تم وعدہ کرو تو خلاف ورزی نہ کرو۔ آسان ہے، کئی بار آپ لوگوں نے سنا ہوگا، وعدہ کرو خلاف ورزی نہ کرو، لیکن وعدے کے بارے میں ہم لوگوں میں اکثر بات اتنے روزانہ ہم سے وعدے خلافیاں ہوتی ہیں جس کا ہم کو تصور بھی نہیں ہوتا۔ اللہ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 3 میں کہا اوفوا بالعقود، تم جو وفا کرتے ہو، جو تم وعدہ کرتے ہو اسے پورا کر کے دکھاؤ، اسے مکمل کر کے دکھاؤ۔ اور وعدہ خلافی میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم عام طور پر بڑے بڑے تو آپ لوگوں کو نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ خود شعور والے ہیں، علماء دین کئی بار آپ لوگوں کو اس پر نصیحتیں کرتے ہیں کہ وعدے خلافیاں مت کرو۔ میں آپ کی توجہ ان چھوٹے چھوٹے چیزوں پر دلانا چاہتا ہوں جو آپ چلتے پھرتے غور بھی نہیں کرتے کہ وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ مثلا آپ نے رقعے پر نکاح کا ٹائم لکھا 7 بجے اور رات کے 9 بجے تک نکاح نہیں ہوتا، یہ وعدے خلافی میں۔ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ میں 6 بجے آؤں گا، آپ 6:15 بجے پہنچتے ہیں، یہ وعدہ خلافی ہے۔ اور اس پر شیطان اتنا گمراہ کر چکا ہے ہم کو کہ ہم اللہ سے توبہ بھی نہیں کرتے اور اس سے معافی بھی نہیں مانگتے۔ یہ مسلمان کی سیرت نہیں ہو سکتی، یہ مسلمان کا کردار نہیں ہو سکتا، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالمی پیغام اس امت کے لیے نہیں ہو سکتا۔ جب وعدہ کرو تو پورا کرو۔ آپ اگر کسی کو 6 بجے کا ٹائم دیے ہیں کا مطلب آپ 6 بجے وہاں رہنا ہی رہنا ہے، ایک لمحہ ادھر ادھر نہیں۔ آپ نے 1 منٹ آگے کیا، اللہ کی نظر میں آپ نے وعدہ خلافی کی جس کا وعدہ آپ نے اس سے کیا تھا۔ اور وعدہ کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے منہ سے بولنا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں 6:15 بجے آؤں گا یا 6 بجے آؤں گا۔ آپ نے کسی کو کہا کہ میں 6 بجے آؤں گا، یہ خود بخود وعدہ ہو گیا آپ کی طرف سے۔ ہم لوگ یہ چھوٹے چھوٹے ایسے کئی چیزیں کرتے ہیں۔ ہم ہمارے گھر میں بچوں کو کہتے ہیں ہاں انشاءاللہ آتے وقت تیرے لیے چاکلیٹ لاؤں گا، نہیں لاتے ہیں۔ ہم بچے سے معافی بھی نہیں مانگتے۔ ہم سمجھتے بچے سے معافی مانگنے کا کیا ہے؟ یہ غیر اخلاقی ہے، نبی کی سیرت کے خلاف والا عمل ہے۔ بچہ اگرچہ کہ چھوٹا ہو لیکن آپ نے اس سے وعدہ کیا تھا، وعدہ خلافی کی معافی مانگو اس سے۔ اگر آپ نہیں مانگیں گے اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے وعدہ خلافی کے۔ اس کی کئی مثالیں اور مل سکتی ہیں، آپ لوگ خود جائزہ لیں کہ ایسا کتنے مقامات پر ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ ہم ماں باپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اچھا پڑھ کر کامیاب ہوں گے، لیکن ہم پڑھائی پر توجہ نہیں دیتے، ہم ماں باپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم ہماری بیویوں سے وعدے کرتے ہیں کہ ہم اچھے شوہر بن کر رہیں گے، آپ جانتے ہیں ہم نے بیویوں سے وعدہ کہاں پر کیا ہے؟ آپ جب نکاح کرتے ہیں، نکاح میں جو قاضی صاحب سورہ نساء کی آیت نمبر 1 پڑھتے ہیں، اس میں آپ اللہ کا نام لے کر وعدہ کر رہے ہیں۔ یہ وعدہ اللہ آپ سے کروا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 1 میں کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں، اے مسلمانوں اور غیر مسلمانوں، ڈرو اپنے رب کی اس ذات سے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، من نفس واحدہ وخلق منها زوجها، اور اس جان سے اس کا ایک جوڑا پیدا کیا، وبث
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اس ایک مرد اور عورت کے جوڑے سے ہم نے کئی مرد اور عورتیں اس زمین پر پیدا کر دی. یہ آیت پڑھی جاتی ہے. اب دیکھیے وہ وعدے والی آیت ہے جو نکاح کے وقت مرد آدمی اللہ کا نام لے کر کرتا ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. ڈرو اللہ کی ذات سے جس کا نام لے کر تم رشتہ باندھتے ہو. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ خطبہ نکاح میں اگر اللہ کا نام نہیں آیا تو آنے والی جو بچی کو آپ لا رہے ہیں اس سے رشتہ زنا ہو جاتا. نکاح اور زنا میں فرق کیا ہے؟ زنا ایک آدمی غیر محرم کے ساتھ وقتیہ اپنی انسانی ضرورت پوری کرتا ہے بغیر کوئی ذمہ داری کے. نکاح میں اللہ نے کہا میرا نام لے، اس بچی کو اپنے پاس لا، وہ بچی قبول ہے کہتی ہے کیونکہ خاوند نے اللہ کا نام لے کر وعدہ کیا. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ کے ذات سے ڈرو جس کا نام لے کر تم رشتہ باندھتے ہو. کبھی غور کیا کہ ایک لڑکی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر ہمارے پاس آتی ہے، اپنی بہنوں کو چھوڑ دیتی ہے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیتی ہے، ایک اجنبی مرد کے پاس جسے وہ جانتی تک نہیں، صرف اس لیے زندگی اپنی حوالے کر رہی ہے اس کے پاس آ کر کیونکہ اللہ کا نام بیچ میں آیا ہے. اللہ ہم کو کہتا ہے کہ دیکھو وعدہ خلافی مت کرو، میرا نام لیو، ذمہ داریاں نبھاؤ، اپنے گھر لانے کے بعد اسے نوکرانی نہ بناؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ عورتیں اپنے گھر کی مالکن ہیں، وہ تو ملکہ ہے اپنے گھر کی، تم انہیں نوکرانی نہ بناؤ، غلط برتاؤ نہ کرو. یاد رکھو کیا ہے حجۃ الوداع کا خطبہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ یاد رکھنا قیامت کے دن سب سے پہلی پوچھ تم سے ان عورتوں کے بارے میں کی جائے گی جو اللہ نے تمہارے تحت دیے تھے، بیوی کی شکل میں، ضعیف ماں کی شکل میں، بہن کی شکل میں، ایک بیوہ خالہ یا پھوپھی کی شکل میں، جو عورتیں تمہارے تحت کی بیٹیوں کی شکل میں. سب سے پہلے حقوق العباد میں اللہ پوچھے گا کہ میں نے تجھے اے مرد، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34، مرد قوامین قوی ہیں کیونکہ یہ ذمہ داری نبھاتے ہیں ان عورتوں کی. تم سے ان کے اوپر سوال ہوگا، تم ان سے رشتہ کرتے ہو اللہ کا نام لے کر. اگر تم ایک اللہ کا نام بیچ میں سے ہٹا دو، کیا کوئی لڑکی کا باپ اپنی لڑکی کو تمہارے حوالے کرے گا؟ کیا کوئی لڑکی یہ بیٹھ کر کہے گی کہ ٹھیک ہے اللہ کا نام نہ بھی ہو میں تمہارے ساتھ آ جاؤں گی؟ وہی تو زنا ہے، وہی تو وعدہ ہے جو ہم اللہ کے نام سے کرتے ہیں. آپ جو کوئی نکاح کر چکے ہیں، یاد رکھو کہ وہ لڑکی جس کو آپ نے لایا ہے اس کے ساتھ اس کا اللہ تعالیٰ اس کے معاملے پر گواہ ہے، آپ سے پوچھا جانے والا ہے. اور وہ لڑکی کے لیے بھی وہی خطبہ نکاح ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي، اے لڑکی، یہ جو مرد تجھے ایک اجنبی یہ لڑکی کو اپنے پاس لا رہا ہے، وہ کل تجھے جو اپنے خرچے میں سے خرچ کرنے والا ہے، اپنے منہ کا نیوالا کھلانے والا ہے، اپنے پاس سے محبت دینے والا ہے، اپنی نسل جو تیرے ذریعے سے بڑھانے والا ہے، یاد رکھنا اسے ناراض مت کرنا، اس کی نافرمان مت ہونا. وہ مرد تجھے صرف اس لیے لا رہا ہے کیونکہ تو نے اللہ کا نام لیا ہے. دونوں کے لیے وعدہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ. اور میرے نبی کہتے ہیں وعدہ خلافی مت کرو. یہ چیزوں پر بڑے غور سے اگر ہر انسان عمل کر لے، صرف مسلمان نہیں، یہی میرے نبی کا عالمی پیغام ہے کہ تم لوگ وعدہ خلافی مت کرو، کیونکہ وعدہ خلاف شیطان ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا. وعدہ خلاف وہ ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتے. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جب بات کرو تو کیا کرو؟ ہاں، الیکشن والے وعدے مت کرو گھمانے پھرانے کے. بات کرو تو مسلمان کی زبان پتھر کی لکیر، جان چلی جائے گی پر بات سے مکرے گا نہیں. جب بات کرو تو سیدھی سیدھی بات کرو، جب وعدہ کرو تو خلاف ورزی نہ کرو. تیسرا کیا کہا میرے نبی نے؟ جب امانت دی جائے اس میں خیانت مت کرو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الامین کا لقب تھا. الامین کسے کہتے ہیں؟ الامین امانت دار انتہا درجے کے. کس حد تک امانت دار تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ تو نبوت کے پہلے کی آپ کی کیفیت ہے، اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی کفار مکہ میں سے کوئی مکے کے باہر جا رہے ہوتے تو کچھ سامان رکھا دیتے
تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک امانت دار تھے، اگر یہ ایسا بوٹل لے کر آپ کو کوئی دے دے اور کہے بھائی یہ بوٹل آپ کے پاس میری امانت ہے، آپ نے اس کو یہاں رکھ دیا، 2 سال کے بعد آپ لوٹے تو وہ بوٹل آپ کو وہیں سے واپس ملے گا۔ اس حد تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار تھا۔ جب امانت دی جائے تو خیانت مت کرو۔ اور جانتے ہیں امت مسلمہ کو کیا امانت ملی ہے؟ یہ قرآن کریم، یہ قرآن اللہ کی جانب سے اس امت کو امانت